كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع ذکرہ، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے۔ وما كنا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ ما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے، جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے ہیں۔ کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شاعر لوگ؟ یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے۔ تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں کہ جو نازل کر رہے ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ وما يستطيعون، وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو۔ فتکون من المعذبین، تو تم ہو کر رہو گے معذبین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارکہ بڑے ابتدائی دور کی ہے، اس لیے کہ یہ تقریباً سن 3 نبوی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کے بعد کہ حضور نے پھر بلایا ہے، اپنے بنو ہاشم کو جمع کیا ہے۔ حضور دعوت دینے کھڑے ہوئے، لیکن وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے، شور مچایا، ہنگامہ کیا، چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آیت بالکل اسی ردم میں ہے، اسی ٹیون میں ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بعد کی آیت لا کر یا شروع کی آیت لا کر بعد والی جگہ میں، بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے، فلو تیز ہے، مضامین جو ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقعتاً یہ بھی جیسے سورہ ہجر اس گروپ میں ہے، ابتدائی 4 سال کی صورتوں میں سے ایک صورت، اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورہ شعراء ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے آپ کندھوں کو، بازوؤں کو جھکایا کیجئے ان لوگوں کے لیے تواضع میں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی ان کی دلجوئی کیجئے، ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آ چکا ہے سورہ ہجر کے اندر بھی، بلکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے، سورہ ہجر کے آخر میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں صرف یہ ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں تھا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر یہ اگر آپ کی نافرمانی کریں، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آخر میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، یہ اعلان برات ہے کہ اب تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اسی ہستی پر جو العزیز اور الرحیم ہے، زبردست ہے لیکن ساتھ ہی مہربان بھی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ذات، اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کے لیے آپ کھڑے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا۔ والذی یراک حین تقوم، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھتے لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار یدرک الابصار، وہ ابصار کو پا لیتا ہے، لا تدرکہ الابصار، ابصار نگاہیں جو ہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ آتے جاتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے، مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہل ایمان، اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے وہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ،
کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات نے نازل کر دیا ہے قرآن، کوئی خبیث روحیں ہیں کہ جو لا رہی ہیں محمد کے پاس، هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہیں یہ کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور گناہ گار ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ کل ہم جنس باہم جنس پرواز، جو لوگ خبیث ہوتے ہیں تو خبیث کی طرف ہی وہ آئیں گے۔ اگر یہ لوگ جو ہیں شیاطین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پستی کے حامل ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کچھ سنی سنائی باتیں لا کر القاء کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں، لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شعر کہنے شروع کر دیے ہیں، یہ شاعری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو شاعروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، محمد کا کردار کچھ اور ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے راہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں عام طور پر، یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی، شعراء کے ہم نشین عام طور پر، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی 100% صحیح ہے، جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والوں میں، ان کے حاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیش رفت اختیار کی ہوتی کہ جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود جو ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، تو یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگرچہ اقبال کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، بہت سے اعتبارات سے وہ بہت مختلف ہے، لیکن عام طور پر شاعروں کا جو معاملہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ گھٹیا کام ہے، حضور کے مرتبے سے بہت فروغ ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں؟ ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں، ابھی مغرب کی کر رہے ہیں، ابھی آسمان کی کر رہے ہیں، ابھی زمین کی کر رہے ہیں۔ شاعر جو ہے اس کا معاملہ غزل کا ایک شعر کسی رنگ کا ہے، دوسرا کسی رنگ کا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے، قول اور فعل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز۔ انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو، اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود جس پر عامل ہو، تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیجہ نکلتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر ذکر کثیر کی مداومت کریں۔ صرف یہ کہ ایمان لا کر اور وہ جو ہے صرف ایسے ہی نام کے مومن نہ ہو، بلکہ یہ کہ عمل صالح بھی ہو اور ذکر کثیر بھی ہو، تو پھر ایسا شاعر بھی یقیناً پھر بہت اچھا ہوگا، اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا۔ جیسے حضرت حسان ابن ثابت تھے، صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں چونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا، یہ جو مشرک لوگ تھے ان کے شعراء حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، حجب کہتے تھے، اور وہاں کے اس رواج کے مطابق پھر ضرورت پیش آئی کہ ان کے حجب کا جواب دیا جائے، تو پھر حضرت حسان ابن ثابت نے یہ فریضہ نام دیا، دربار نبوی کے وہ شاعر تھے، اور یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے نعت کہنے والے حضرت حسان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی حجب کہی گئی ہے کفار کی طرف سے حضور کی، تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مدافعت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تلوار جو ہیں وہ یعنی کفار اور مشرکین کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے حسان کے جو اشعار ہیں وہ ان کے دلوں کو پست کرنے والے ہیں۔ تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے یہ لوگ، یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر، یہ گناہگار، کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ تو محاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں یا الٹتے ہیں، یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ان قریب وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین،
یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں، اور یہ واو جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے، یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوقنون آیا ہے کہ در حقیقت ایقان جو ہے، یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقین وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے، انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے۔ فہم یعمہون، تو اب وہ اندھے ہو کر، لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھا پن ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، جو دل ہے ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے۔ وإنك لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے، تبارک و تعالی۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس، او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں، بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے، برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی، وسبحان اللہ رب العالمین، اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں تو اللہ ہوں، یعنی یہ در حقیقت جو تم سے خطاب ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں ہوں العزیز۔ قال یا عبدی یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم والق عصاک فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ سورۃ النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں۔ التذکیر بآلاء اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں، انباء الرسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں۔ ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے۔ لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر یہ تین حصے ہیں، تین رسولوں کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوط اور حضرت صالح علیہ السلام کا۔ درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز میں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب وہ پہنچے ہیں وہاں، فلما جاءہا، جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی، نودیا، وہاں ندا کی گئی، پکارا گیا، ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم۔ والق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈالو، فلما رآہا تہتز، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، جیسے کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو وہ پیٹھ مڑ کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ الا جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے۔ یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو
یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو، اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے، ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، ایک قتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے، اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا، خطا کے ساتھ تھا۔ لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، استئناف ہے یہاں پر، اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے۔ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، جس شخص نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر، کوئی ظلم کیا، پھر اس نے بدل دیا، تبدیل کر دیا سوء کو، بدی کو، بھلائی سے، حسن سے، فإنی غفور الرحیم، تو میں غفور الرحیم ہوں۔ وادخل یدک فی جیبک، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو، یعنی برس وغیرہ کا برس نہیں، ویسے ہی سفید ہوگا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 آیات ہیں ان 9 آیات میں سے، یہ ہم نے 2 نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان 9 آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً، اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے، الی فرعون وقومہ، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں، حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ اہم مقام ہے، انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے، دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے، وہ یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی، یعنی عوام جو تھے ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو تو جو بھی تھے سردار اور خود فرعون، جحدوا بہا، انکار تو انہوں نے کیا، واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے، ان کے جیوں نے، ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ حق ہے، ظلما وعلوا، اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ ظلما وعلوا کا تعلق ہے جحدوا بہا سے، وجحدوا بہا ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی، ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے، ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے، اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے شکر ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے، لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں، خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن اور واضح۔ وحشرت سلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے، یعنی ان کے معائنے کے لیے، ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے۔ فہم یوزعون، تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، ان کی بٹالینز وغیرہ، ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا، پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی، یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں۔ قال نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے، ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ مسلی جا رہی۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا،
تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کی زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کیجو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے پرندوں کا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری۔ فَقَالَ أَحَطْتُ، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا۔ فَقَالَ، تو اس نے کہا أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ يسجدوا، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے۔ اللہ یسجد اللہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو۔ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ كلما ناديت ياه قال ياه قال يا عبدي قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فانظر، ذرا اس سے پیٹھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد اور اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کہ جو بہت باعزت خط ہے۔ انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔
ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں۔ والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ فانظری ماذا تأمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سی فساد پیدا کرتے ہیں۔ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے۔ الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے بہتوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا ذلہ، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے حصے سے داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ، اور پھر دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کوئی مختلف ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہو، یہ واپس لے جاؤ، تم ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم، اب اس کے بعد دھمکی آئی، وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے، ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے اذلۃ، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے۔ یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال عفریت من الجن،
تو ایک جن نے کہا، ایک دیونوں میں سے دیو، یعنی انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے۔ فلما رآہ، یہ کہتے ہی اور وہ لے بھی آیا، فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا انہوں نے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ وہ فی الواقع لے آیا۔ جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا، یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے، اسے فضل سمجھا جائے۔ کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا، یہ نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے ذرا اس کی حیت بدل دو تھوڑی سی، ننظر، ہم ذرا دیکھیں گے، تہتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے۔ فلما جات قیل اہٰذا عرشک، جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش، اہٰذا، یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا یہ تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے، یعنی اس نے پہچان لیا، مطلب ذہین عورت تھی، ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو اس نے پہچان لیا۔ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں، یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے، ہم جان چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان نے روک دیا اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا۔ انها كانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة، جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیها، تو اس نے اپنے ذرا جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھولی۔ وکشفت، اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ شیشے میں جو عکس پڑ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، پانی میں عکس پڑ رہا ہے، لہذا وہ اس میں سے پانی میں سے ہو کے گزرنا پڑے گا، وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا۔ یہ تو بلکہ شیشہ ہے، محل ہے ایسا جس کے اندر کہ شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ، اس اللہ کا اسلام لے آئی، اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے، معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک،
انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے، ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 سردار تھے بڑے بڑے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں۔ وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے، لولا رہتک لرجمناک، اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کا آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے ان کو، جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہماری ہو سکتا ہے ان فائٹنگ شروع ہو جائے، ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو اور سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ، اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے وہ مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے سارے گھر والوں کو قتل کا، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا۔ تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر، لنبیتنہ، کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، ومکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے اپنی سی سازش کی، اپنی سی تدبیر کی، اپنا سا پلان بنایا، اور ہم نے اپنا پلان بنایا، وہ مکرنا مکرن وہم لا یشعرون، نے پتہ بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب 9 کے 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا، اور سب کے اوپر جو عذاب الہی آ گیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں، بما ظلموا، بسبب الظلم کے کہ جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ ولوطا، اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو، اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے ہوئے فحش کا ارتکاب کرتے ہو؟ یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علی الاعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے۔ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، لیکن تم تو واقعتاً یہ کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال باہر کرو لوط والوں کو، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے طہارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت ہی بری بارش تھی وہ کہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ انباء الرسل کا حصہ ختم ہوا۔ اب یہ جو التذکیر بآلاء اللہ، یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے معبود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوا اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یہ نسبت ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوسچنز کے انداز میں۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب، تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے۔ ان سے الہ مع اللہ، کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تعویل یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد، نظریات، خیالات کیا تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جس سے شرک یہ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا،
یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بل ہم فی شک منہا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں، عملاً اندھے ہیں، مانتے ہیں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن اگر آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو؟ تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا، کل کا دن آئے گا، اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی۔ اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اللہ